اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها صلوات بر محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، خمسہ شہادت حضرت بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی آج تیسری مجلس معرفت ہادی اور حقیقت ہدایت کے عنوان سے آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش ہے۔ گزشتہ دو مجالس میں آپ عزیزان کی بارگاہ میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہدایت کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے اور ہدایت جو ہے انسانوں کے لیے ہے، اور ہدایت کی ضرورت انسانوں کو ہے تو ہادی جو ہے خدا ہی بھیجے گا، یعنی ہادی بنانے کی ضرورت انسانوں کو نہیں۔ آج ہم بات کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ انسان کو خدا نے انتخاب کیا ہے، یہ خدا کا لطف ہے ہم پر کہ جس خدا نے ہم کو انسان بنایا ہے۔ عزیزان من، انسان فقط یہ غور کرے، یہ فکر کرے کہ خدا نے مجھے انسان بنایا ہے تو ممکن ہی نہیں کہ انسان غلطی کے بارے میں سوچے، یعنی صرف انسان یہ غور کرے کہ خدا نے مجھے احسن تکریم کا تاج دیا ہے، خدا نے مجھے اشرف المخلوقات کی خلقت بنا کر بھیجا ہے، خدا نے میرے لیے پاک و پاکیزہ رزق کا بندوبست کیا ہے، خدا نے میرے لیے تمام اشیاء کو میرے لیے مسخر کیا ہے، تو ممکن ہی نہیں کہ انسان کوئی غلطی کے بارے میں سوچے کہ میں یہ غلط کام انجام دوں۔ بس اذان مرد، یہ خدا کا لطف ہے ہم پر کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا ہے، حیوان نہیں بنایا، پرندہ نہیں بنایا، کوئی اور حیوان نہیں بنایا۔ یہ خدا کا لطف ہے ہم پر کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ خمسہ کی آج تیسری گفتگو میں آپ عزیزان کی بارگاہ میں چند نکات پیش کریں گے۔ سب سے پہلے، کیونکہ ایام عذاب چل رہے ہیں، ماہ سفر 40 کا مہینہ چل رہا ہے، اور حالات حاضرہ کے حوالے سے ہماری تمام شیعان حیدر کرار کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم کیا کریں۔ سب سے پہلے تمام نوجوانان ملت جعفریہ، تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں ایک پیغام ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم غیروں سے حر کی تلاش کریں اور اپنوں کو جناب عباس اور جناب علی اکبر کی طرح استقبال حر کا سلیقہ سکھائیں کہ اگر غیر کے لشکر سے حر ہمارے لشکر میں آئے تو ہم اس کا استقبال کیسے کریں۔ تو بس عزیزان من، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیروں سے حر کی تلاش کریں، اپنوں میں چھپے ہوئے غیروں کو نکالیں اور غیروں سے چھپے ہوئے اپنوں کو اپنائیں کہ بھائی یہ تو ہمارا اپنا ہے، اور اپنوں میں چھپے ہوئے جو غیر ہیں ان کو نکالیں، یہ تو ہمارا دشمن ہے۔
یعنی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے اپنوں میں چھپے ہوئے غیروں کو نکالیں اور غیروں سے جو حر ہیں چھپے اپنوں کو نکال کر اپنے کاروان میں ان کو ساتھ لے چلے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیزان من، یہ خدا کا لطف ہے ہم پر کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا ہے اور ہمارے لیے کیا کیا چیز کا بندوبست کیا ہے. قرآن کہتا ہے الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ. کیا آپ نے سورہ لقمان آیت نمبر 20 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کی تمام اشیاء کو اے انسان خدا نے تمہارے حوالے کر دیا ہے، چاہے وہ نعمات ظاہر میں ہو چاہے وہ نعمات باطن میں ہو، یہ تمام نعمات اس خدا نے ہم انسانوں کے لیے خلق فرمائی ہے. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ یہ زمین ہم انسانوں کے لیے ہے، یہ پانی ہم انسانوں کے لیے ہے، یہ پھل میوہ جات ہم انسانوں کے لیے ہے، یہ تمام درخت تمام پرندے تمام حیوانات تمام اشیاء جو بھی ہے ہم انسانوں کے لیے ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کے لیے ہے؟ عزیزان من، ہم ان اشیاء کے لیے نہیں ہے، ہم زمین کے لیے نہیں ہے، ہم آسمان کے لیے نہیں ہے، ہم ان نعمات کے لیے نہیں ہے، ہم پانی کے لیے نہیں ہے، ہم تمام کھانے کی چیزوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام اشیاء ہمارے لیے ہے، ہم خدا کے لیے ہے. یہ تمام اشیاء خدا نے ہمارے لیے خلق کی ہے اور ہم کو خدا نے اپنے لیے خلق کیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جانمن، تو ہماری بحث چل رہی تھی کہ یہ خدا کا لطف ہے کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا. یہ خدا کا انتخاب ہے کہ جس کو جو بنائے وہ خدا کی مرضی ہے. اچھا، خداوند متعال وہ ہے عالمین کا خالق و مالک و رازق ہے، جس نے تمام اشیاء کو خلق کیا ہے. خدا نے تمام اشیاء کو خلق کر کے اس کو عظمت والا بنایا ہے. من، ان تمام اشیاء میں سے خداوند متعال نے ہمارے لیے ہدایت کا بھی بندوبست کیا ہے. تو ہدایت خدا جن کو انتخاب کرتا ہے وہ چیز کبھی ناقص نہیں ہوتی، چاہے وہ کھانے کی اشیاء ہو یا چاہے رہنے کے لیے گھر ہو زمین ہو، چاہے وہ پینے کے لیے پانی ہو، چاہے ہدایت کے لیے انبیاء ہو، چاہے ہدایت کے لیے امام ہو، چاہے ہدایت کے لیے کتاب ہو، چاہے ہدایت کے لیے فرشتے ہو، چاہے جو چیز خدا نے خلق کی ہے وہ کبھی ناقص نہیں ہوتی. اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا جو ہے تمام عقل والوں کا بھی خالق ہے. ارے ہم جو چیز انتخاب کرتے ہیں تو اپنے عقل فہم کے مطابق انتخاب کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. تو جو ہمارے ہاں جتنا زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے اتنا ہی اس کو اس چیز کے بارے میں تجربہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں کام میں فلاں آدمی جو ہے تجربہ کار ہے، لہذا اس کو ہم لے کے چلتے ہیں کہ وہ ہمیں گاڑی لے کر دے یا وہ ہمیں موبائل لے کر دے یا وہ ہمیں کوئی حیوان جانور خرید کے لے کر دے، کیونکہ وہ تجربہ رکھتا ہے. تو عزیزان من، ہم اپنے تجربے کے اعتبار سے، ہم اپنے عقل کے اعتبار سے، ہم اپنے پیسے کے اعتبار سے اس چیز کو انتخاب کرتے ہیں، لیکن کمال ہو اس چیز پر جس کو خدا نے انتخاب کیا ہو. ارے نبوت و امامت کے بارے میں بس ایک ہی جملہ کافی ہے کہ نبیوں اور اماموں کو خدا نے انتخاب کیا ہے، وہ کبھی ناقص العقل نہیں ہوتے. یعنی نبیوں کی، کیونکہ ہماری بحث جو ہے معرفت ہادی اور حقیقت ہدایت ہے، تو ہماری بحث کیونکہ آج ہم چاہ رہے ہیں کہ نبوت کے بارے میں چند مطالب آپ اعظم کی بارگاہ میں پیش کریں کہ نبیوں کو خدا نے ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے. تو نبیوں کو
کو خدا نے انتخاب کیا ہے، جن کو خدا انتخاب کرتا ہے غنیمت، تو ان کی سماعت تمام دیگر مخلوقات کی سماعت سے افضل ہوتی ہے، ان کی بصارت تمام دیگر مخلوقات کی بصارت سے افضل ہوتی ہے۔ یعنی وہ تمام جو خدا جن کو نبوت کے لیے اور امامت کے لیے انتخاب کرتا ہے، تو وہ ان کی سماعت، ان کی بصارت، ان کا سمجھنے، ان کا عقل، ان کا قول، ان کا فعل تمام بقیہ دیگر مخلوقات سے افضل ہوتا ہے۔ وہ کبھی ناقص العمل انجام نہیں دیتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، تو کیسے جناب یعقوب نبی ابھی جناب یوسف سے 200 میل دور ہے، لیکن جناب یعقوب کہتا ہے میں اپنے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ عزیزان، تو یہاں اس واقعے سے ہمیں یہ ثابت ملتا ہے، ہم دلیل لے لیتے ہیں کہ جو جناب یعقوب کے ساتھ اور مخلوق بھی تھی اور دیگر انسان بھی تھے، لیکن ان کو پتہ نہ چل سکا کہ یوسف کہاں ہے۔ جو یعقوب نبی ہے، خدا کا برگزیدہ نبی ہے، خدا نے جناب یعقوب کو نبوت کے لیے انتخاب کیا ہے، امت کی ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے، تو خدا جن کو ہدایت کے لیے انتخاب کرتا ہے وہ افضل مخلوقات ہوتے ہیں۔ تو جناب یعقوب فرماتے ہیں میں اپنے یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ اسی طرح جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہاں ثابت ہوا کہ جناب ابراہیم وہ نبی ہے، ہادی ہے، امت کا ہادی ہے، امت کا رہبر ہے، امت کے رہنما ہے۔ خدا نے جناب ابراہیم کو انتخاب کیا ہے نبوت کے لیے۔ تو جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو جناب ابراہیم کو آگ اثر نہیں کرتی، تو ثابت ہوا کہ نبیوں میں اور عام انسانوں میں فرق ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی طرح ایک واقعہ اور جناب سلیمان نبی کا، جناب سلیمان نبی اپنا لشکر لے ہوئے جا رہے، قرآن کا واقعہ ہے۔ جناب نبی سلیمان نبی اپنا لشکر لیے ہوئے جا رہے تھے، ایک وادی نمل وہاں پہنچے تو ایک چیونٹی نے جب دیکھا، قرآن نے کیا کیا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نمل یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ قرآن کہتا ہے جب اس چونٹی نے سلیمان نبی کا لشکر دیکھا تو اس وقت اپنی چونٹیوں کو کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ کہ ایسا نہ ہو سلیمان نبی کا لشکر تمہیں پامال کر دے۔ تو فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن نے کہا کہ جناب سلیمان نبی نے اس چونٹی کی بات سنی، اس جناب سلیمان نبی نے اس چونٹی کی بات سنی، فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن نے کہا تو جناب سلیمان نبی نے جب چونٹی کی بات سنی تو مسکرا دیے۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں جناب سلیمان نبی کے ساتھ اور بھی تھے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ سلیمان نبی نے کیا سنا ہے، ان کے چونٹیوں نے اپنی دیگر چونٹیوں کو کیا کہا، دیگر انسانوں کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ چونٹی نے اپنی چونٹیوں کو کیا کہا۔ بس ان میں سے ایک نبی تھا جن کو خدا نے انتخاب کیا تھا نبوت و رسالت کے لیے، جناب سلیمان نبی کو جو خدا نے انتخاب کیا تھا ہدایت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے جناب سلیمان نبی کو انتخاب کیا تھا۔ تو اس وقت چونٹی کی زبان جناب سلیمان نبی نے سن لی۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں تو جناب سلیمان نبی کے ساتھ اور بھی انسان تھے لیکن ان کو پتہ نہ چل سکا، کیوں؟ کیونکہ دیگر انسان انبیاء نہیں تھے، ایک نبی تھا، ان کی سماعت، ان کی بصارت دیگر انسانوں سے افضل ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ان کی سماعت، ان کی بصارت جو ہوتی ہے دیگر انسانوں سے افضل ہوتی ہے۔ تو بس کوئی عام انسان اور انبیاء میں یہی تو فرق ہے کہ ہم جو کام کریں گے ان میں سے غلطی کا امکان ہے، ان میں سے خطا کا امکان ہے، لیکن نبی جن کو خدا نے انتخاب کیا ہے ہدایت کے لیے تو وہ کبھی بھی
غلطی انجام نہیں دیتے، کیونکہ تمام اشیاء جو ہیں برابر نہیں ہے۔ اچھا زمینوں میں دیکھیں کہ زمین سے کعبے کی زمین افضل ہے، اور حیوانوں میں صالح نبی کی جو اونٹنی تھی وہ افضل ہے، اور اسی طرح پانی، سب پانی برابر نہیں ہے۔ تو جو آب زمزم ہے، آب کوثر ہے، وہ تمام پانیوں سے افضل ہے۔ اسی طرح اور تمام کچھ چیزوں سے بعض میں سے بعض کا جو ہے فضیلت رکھتی ہیں، ان میں سے افضل ہوتی ہیں۔ تو عزیزان ایمان، جب یہ تمام اشیاء ہے، تمام اشیاء میں سے خداوند متعال نے جب انتخاب کیا تو کہا زمینوں میں سے کعبے کی زمین کو افضل بنایا، حیوانوں میں سے جناب صالح نبی کے اونٹی کو انتخاب کیا ہے، اسی طرح پانیوں میں سے آب زمزم، آب کوثر کو انتخاب کیا ہے، اور تمام مخلوقات پر جب خدا نے انتخاب کی نظر پھیلائی تو اس وقت انسانوں کو اشرف المخلوقات کا تاج بنا کر، تاج دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ اے انسان، تمہاری عظمت جو ہے بڑی ہے، تم حیوانوں سے افضل ہو، تم پرندوں سے افضل ہو، تم تمام اشیاءوں سے افضل ہو، کیونکہ وہ سب اشیاء تیرے لیے ہے اور تم میرے لیے ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا، تو یہ کیا تھی فضیلت والے؟ تو اچھا سارے انسان برابر؟ کہا کہ نہیں، انسانوں میں سے جو ہے 1,24,000 انبیاء افضل ہے۔ انسان 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہے، ان میں سے 5 اولو العزم، ایک اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کا سردار محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، یاسین و طٰہٰ و مزمل و مدثر ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزان، خدا نے ہماری ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت کو جو ہے شروع کیا ہے۔ جناب آدم سے سلسلہ نبوت شروع ہوا۔ جناب آدم کے لیے خدا نے یہ ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ اور اسی طرح اور دیگر انبیاء کے لیے، جناب نوح کے لیے خدا نے متعال نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اذ قال نوح انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس طرح جناب عیسیٰ کے بارے میں یہی ہے، قرآن نے کہا کہ عیسیٰ اپنی قوم کے لیے نبی ہے۔ جناب موسیٰ اپنی قوم کے لیے نبی ہے۔ جناب داؤد اپنی قوم کے لیے نبی ہے۔ جناب ابراہیم اپنی قوم کے لیے نبی ہے۔ یعنی تمام انبیاء جو ہے اپنی قوم کے لیے نبی ہے، انبیاء ہے، یعنی ہادی ہے، وہ خدا کی جانب سے منتخب شدہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا، اسی طرح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کہتا ہے اس خدا نے امیین میں سے رسول بھیجا جو کیا کرتا ہے، نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام یہ ہے کہ ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ ظالمان، جو نبی محمد مصطفیٰ کا کام کیا ہے؟ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہے۔ تو اب پتہ چلا خدا جن کو نبوت کے لیے انتخاب کرتا ہے وہ خدا کی آیتوں یعنی خدا کی نشانیوں کو لے کر آتے ہیں اور ناپاک نفسوں کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو جملہ مجھے کہنے دیجئے، تو تعلیم وہ دیتا ہے جو پہلے پڑھا ہوا ہو۔ تو عزیزان مائن، یہ نبی وہ ہے جو خدا کی جانب سے پڑھ کر آئے ہیں، جبھی تو امت کو پڑھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ کیا ہے؟ ناپاک نفوس کو پاک کرنے آتے ہیں۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، جو پاک چیز ہوتی ہے جبھی دوسری نجس چیز کو پاک کرتی ہے۔ مثلا پانی پاک ہوگا تب کسی نجس چیز کو پاک کرے گا۔ اسی طرح یہ انبیاء، یہ نبی خدا کی جانب سے پاک ہو کر آتے ہیں، اسی لیے تو امت کو پاک کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اور نبیوں کا اور بھی کام ہے۔ کیا کام ہے نبیوں کا؟ ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ نبیوں کا کام آیتوں کی تلاوت کرنا،
اور ناپاک نفوس کو پاک کرنا، اور اسی طرح کیا ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ اس کے علاوہ نبیوں کا کام دین کا دفاع کرنا بھی نبیوں کے کام میں سے ایک کام رہا ہے۔ دین خدا کی جانب سے لے کر آنے والے بھی وہ نبی ہے، یعنی خدا کی جانب سے نبی جو ہے دین لے کر آتے ہیں اور امت کو دین سکھاتے ہیں اور دین کا دفاع۔ اس کے علاوہ ایک اور کام نبیوں کا یہ بھی رہا ہے کہ حکومت اسلامی کا قیام کرنا، یہ بھی نبوت کا کام رہا ہے، یعنی خدائی حکومت کا قیام کرنا یہ انبیاء کا کام رہا ہے۔ انبیاء نے ہمیشہ طاغوت کے خلاف آواز اٹھائے، انبیاء نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، انبیاء نے ہمیشہ ستم کے خلاف آواز اٹھائے، انبیاء نے ہمیشہ جو ہے عدل کا پیغام دیا ہے، انبیاء نے ہمیشہ جو ہے خدا کی وحدانیت کا پیغام دیا ہے، انبیاء نے ہمیشہ حق کی بات کا پیغام دیا ہے۔ انبیاء کبھی قتل کرنے کے لیے نہیں آئے ظالمن، یہ انبیاء جن کو خدا نے ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے تو یہ کبھی بھی یعنی امت کو قتل کرنا نہیں ان کا کام تھا، امت میں فساد پھیلانا نہیں تھا، امت میں ظلم جبر کا پھیلانا نہیں تھا، بلکہ ان انبیاء کا کام یہ رہا ہے کہ خدا کی جانب سے پیغام لے کر آئے، عدل عام ہو، ظلم ختم ہو جائے اور خدا کا پیغام عام ہو جائے، تمام مخلوقات جو ہے وہ تمام انسان وہ ہے خدا کے بندے ہو جائے، خدا کی بندگی میں یہ زندگی بسر کرے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو اچھا، تو اسی طرح پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے ہمیں دین دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اگر مجھ خدا سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو مجھ رسول کی پیروی کریں، اور کیا جب پیروی کریں گے تو خود خدا ان سے محبت کرنے لگے گا۔ تو عزیزان ایمان، پیروی جو ہوتی ہے تین طریقوں سے ہوتی ہے، ایک قول کے ذریعے، دوسری فعل کے ذریعے، تیسری تقریر کے ذریعے، یعنی جو کام نبی نے کیا ہو وہ ہمارے لازم ہم وہ کریں، جو کام نبی نے کہا ہو کہ بھئی یہ کرنا ہے تو وہ ہمیں کرنا ہے، جو کام نبی کے سامنے ہو رہا ہو اگر روکتے ہیں تو ہم رک جائیں، اگر نبی نہیں روکتے سمجھو کہ وہ جائز ہے۔ اب بحث یہ ہے، تاریخ کا مسئلہ ہے کہ نبی نے ہمیں کیا دیا ہے، کس کے بارے میں تعلیم دی ہے اور کس کے بارے میں روکا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان من، تو جملہ مجھے کہنے دیجئے، تو جہاں نبی نے ہمیں نماز دی ہے، روزہ دیا ہے، حج دیا ہے، تمام احکامات دین دیا ہے، وہاں خدا کی وحدانیت کی تعلیم دی ہے، یعنی توحید کی تعلیم دی ہے، عدالت کی تعلیم دی ہے، نبوت کی تعلیم دی ہے، امامت و ولایت کی تعلیم دی ہے، قیامت کی تعلیم دی ہے، تو وہاں اس وقت جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا احترام کرنا بھی نبی کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، امام حسین سے محبت کرنا بھی جناب رسالہ مآب سے کی ایک تعلیم میں سے ایک تعلیم ہے، اور اسی طرح غدیر میں علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے یہ فرمانا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو عزیزان من، تو مسلمانوں آپ فیصلہ کرو کہ جس نبی نے ہمیں نماز دی ہے، روزہ دیا ہے، تو اس نبی نے سیدہ فاطمہ زہرا دیے، حسن دیا ہے، حسین دیا ہے، اہل بیت دیے، ولایت علی دیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اس غدیر میں ولایت علی بھی اسی نبی نے دی ہے۔ تو جس نبی کی سنت ہمارے پاس اور بھی سنتیں ہیں تو اسی سنتوں میں سے ایک ولایت علی بھی نبی کی سنت ہے۔ تو عزیزان من، بس اسی دین کے دفاع کے لیے انبیاء نے مشکلات کاٹی ہے، انبیاء پر امت نے پتھراؤ کیا، انبیاء سے بائیکاٹ کیا گیا، لیکن انبیاء کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خانوادہ ہے، جو خاندان ہے، وہ اس نے اپنی جان قربان کر کے، اپنا مال قربان کر کے، اپنی اولاد قربان کر کے دین کا دفاع کیا ہے۔ تو بس عزیزوں، ہاں زیادہ یہ ایام ازا
ماہ سفر چل رہا ہے، آپ مسلسل سادات پر ماہ محرم سے رو رہے ہو، گریہ کر رہے ہو۔ عزادارو، یہ کاروان ابھی زندان میں ہے، وہ زندان جس کے بارے میں تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ مولا سید سجاد نے پوچھا، فی اماں، آپ بیٹھ کر یوں نماز پڑھ رہی ہو؟ عزادارو، سیدہ زینب فرما رہی ہے کہ بیٹا سجاد، زندان میں اتنا کم کھانا آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیتی ہوں، میرے جسم میں اتنی تقویت قوت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں۔ عزادارو، یہ زندان کی مصیبتوں کے بڑے جملے ہیں۔ اسی زندان میں جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوتی ہے۔ عزادارو، اسی زندان کا ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پڑھ لیتا ہوں کہ ایک مرتبہ جناب ہند جو یزید کی زوجہ ہے، اس نے کہا کہ میں ان قیدیوں سے ملنا چاہوں گی۔ عزادارو، قید میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے۔ جیسے ہی جناب ہند نے اس قید خانے میں اپنی کرسی لگوائی ہے، جس قید خانے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ موجود ہے، عزادارو، جیسے ہی جناب ہند اس قید خانے میں جاتی ہے، پوچھتی ہے، بیویو آپ کون ہو، کہاں کی رہنے والی ہو؟ تو ایک مرتبہ عزادارو سیدہ زینب نے کہا کہ ہم مدینے کی رہنے والے ہیں۔ عزادارو، جیسے مدینے کا نام سننا تھا کہ جناب ہند کرسی سے نیچے اتر آتی ہے، کہتی ہے، مدینے میں تو میرے سردار رہتے ہیں، مدینے میں تو میری شہزادی زینب رہتی ہے، مدینے میں تو میرا سردار امام حسن ہے، امام حسین ہے، مدینے میں آغازی عباس ہے۔ عزادارو، اس وقت وہ جناب ہند جناب زینب سے پوچھتی ہے کہ آپ کس محلے سے تعلق رکھتی ہے؟ عزادارو، جب محلہ کا سننا تھا، بی بی زینب نے کہا کہ ہم محلے بنی ہاشم سے ہمارا تعلق ہے۔ جیسے ہی محلے بنی ہاشم کا کہنا تھا، جناب ہند طرف جاتی ہے، کہتی ہے تو آپ ضرور میری شہزادی زینب کو جانتی ہوگی۔ عزادارو، اس وقت جناب زینب نے کہا کہ اگر زینب تجھ سے مل جائے کیا تم انہیں اسے پہچان لو گی؟ جناب ہند کہتی ہے، ہاں میں اسے پہچان لوں گی۔ عزادارو، جناب زینب نے اپنے بال اوپر کیے اور کہا، ہند تو نے زینب کو کہاں پہچانا؟ میں زینب بنت علی ہوں۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب ہند کانپ جاتی ہے، کہتی ہے، شہزادی۔ عزادارو، جناب ہند کہتی ہے، شہزادی کا عباس کہاں ہے؟ کہا عباس مارا گیا۔ پوچھا اکبر کہاں ہے؟ کہا اکبر مارا گیا۔ اور محمد مارے گئے۔ میرے بھائی حسین کا سر باہر نیزے پر ہے۔ عزادارو، جیسے ہی حسین کے سر کے بارے میں سنا، جناب ہند نے اپنی چادر پھینک کر دربار میں جاتی ہے، یزید کو کہتی ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ عزادارو، روایت کے جملے ہیں، جیسے ہی یزید نے اپنی زوجہ کو بغیر چادر کے دیکھا تو ایک مرتبہ اپنی عبا اتار کر اپنی زوجہ کو پہنائی۔ عزادارو، جیسے ہی جناب ہند نے وہ یزید کی عبا پہنی تو اس پر عبا کو ہٹا کر کہا، یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے جن نے ہمیں پردہ سکھایا ان کو تو نے قید کیا، ان کی چادریں لوٹ لی۔ اللہ لعنت القوم الظالمین ظلم ویم قلبی